اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خاتمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشرا من الطین بلندتر صلوات پڑھیں۔ اس طرح نہیں، بہت زیادہ ہیں، سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ پڑھیں، بلندتر۔ دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس صفحہ ازا پہ آیا، میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بادشاہ مشکل دور ہے، شیعت کی شیعوں کی حفاظت فرما، میرے مالک عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ میرے بادشاہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو، بلند تر صلوات پڑھو۔ صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر قرار عزاداران محسن انسانیت، حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے۔ میں نے بات چھپا کے کی ہے، بیداری کا ثبوت دیجیے گا، پھر کہہ رہا ہوں کہ حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے، تو تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا۔ سلامت رہیں آپ، تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا، خود ہی لکھ کر وہ خود سے بولا یہ کیسا میں نے حسین لکھا۔ سلامت رہیں آپ جی ہیں۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا، خود ہی لکھ کر وہ خود سے بولا کہ یہ میں نے کیسا حسین لکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پیارا حسین لکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پیارا حسین لکھا۔ قسم خدا کی فقط خدا ہے جس نے سارا حسین لکھا۔ سلامت رہیں، بلند کریں حیدری۔
تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا، خود ہی لکھ کر وہ خود سے بولا کہ یہ میں نے کیسا حسین لکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پیارا حسین لکھا، قسم خدا کی فقط خدا ہے جس نے سارا حسین لکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا۔ بلندیوں کی بلندیوں سے بلند و بالا حسین لکھا۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جس نے بلندیوں کی بلندیوں سے بلند و بالا حسین لکھا۔ آخری مصرع کہنے جا رہا ہوں، بلندیوں کی بلندیوں سے بلند و بالا حسین لکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جو حسین لکھ کر نازمیں ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جو حسین لکھ کر نازمیں ہے۔ اپنے لکھے میں محو ایسا کہ جیسے کوئی نماز میں ہے۔ جی آپ بلند کریں حیدری۔ اپنے لکھے میں محو ایسا کہ جیسے کوئی نماز میں ہے۔ اس ذات کی حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم سامعین، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے جو لاریب ہے، جو بے عیب ہے، جو حسین کتاب، جو متین کتاب، جو مدلل کتاب، جو مستند کتاب، جو مستطب کتاب، جو مستند کتاب، جو معتبر کتاب، جو مدلل کتاب، جو تفکر کی کتاب، جو تعقل کی کتاب، جو عظیم کتاب، جو معتبر کتاب، جو عظمت والی کتاب۔ عزت ہے تو قرآن میں، برکت ہے تو قرآن میں، شرافت ہے تو قرآن میں، طہارت ہے تو قرآن میں، شفاعت ہے تو قرآن میں، نجات ہے تو قرآن میں، رفت ہے تو قرآن میں، عزت ہے تو قرآن میں، برکت ہے تو قرآن میں، شرافت ہے تو قرآن میں، طہارت ہے تو قرآن میں، جنت ہے تو قرآن میں، شریعت ہے تو قرآن میں، نورانیت ہے تو قرآن میں، روحانیت ہے تو قرآن میں۔ آپ اس سے زیادہ چپ ہو جائیں، میں ممبر کی بلندی سے قرآن کی عظمت پڑھنے لگا ہوں۔ نورانیت ہے تو قرآن میں، عزت ہے تو قرآن میں، شرافت ہے تو قرآن میں، طہارت ہے تو قرآن میں، برکت ہے تو قرآن میں، نورانیت ہے تو قرآن میں، شریعت ہے تو قرآن میں، روحانیت ہے تو قرآن میں، شریعت ہے تو قرآن میں، شیعت ہے تو قرآن میں، شیعت ہے تو سلامت رہیں آپ، شیعت ہے تو قرآن میں، شریعت ہے تو قرآن میں، طریقت ہے تو قرآن میں، عزت ہے تو قرآن میں، نماز ہے تو قرآن میں، اسلام ہے تو قرآن میں، پیغام ہے تو قرآن میں، حیا ہے تو قرآن میں، شفا ہے تو قرآن میں۔ سب کچھ اس قرآن میں ہے۔ ہم نے بھی اپنا سب کچھ اس قرآن سے لیا ہے۔ نماز ہم نے قرآن سے لیا، روزہ ہم نے قرآن سے لیا، وضو ہم نے قرآن سے لیا۔ بھئی ہم نے بھی سب کچھ اس قرآن سے لیا۔ توحید ہم نے قرآن سے لی، رسالت ہم نے قرآن سے لی، نبوت ہم نے قرآن سے لی، امامت ہم نے قرآن سے لی، ولایت ہم نے قرآن سے لی۔ برکھو والا والو، ہم نے سب کچھ اس قرآن سے لیا ہے۔ اور قرآن ہم نے حافظ قرآن سے نہیں، محافظ قرآن سے لیا ہے۔ قرآن ہم نے حافظ قرآن سے نہیں، محافظ قرآن سے لیا ہے۔ حافظ قرآن کسے کہتے ہیں؟ محافظ قرآن کسے کہتے ہیں؟ حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو مر جائے تو قرآن نہ پڑھ سکے۔ محافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو موت کو مار کے نوکے نیزہ۔ جی آپ جنوں کے حیدری جنوں کے نیزہ پہ قرآن پڑھے، وہ ہے محافظ قرآن۔ اسی قرآن سے بھئی معتبر کتاب، بڑی عزت والی کتاب، بڑی مستند کتاب، بھئی اتنی عظیم کتاب ہے، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، اللہ کی کتاب، اتنی عظیم کتاب، اتنی معتبر کتاب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ بھئی توجہ ہے نا، اتنی معتبر کتاب ہے، موسموں کا اثر اس پہ ہوتا ہے جس کے پیر موسمی ہو۔ آپ نے میرا ساتھ دینا، بلند کرے حیدری علی مولا۔ حضور توجہ رہے، قرآن اتنی معتبر کتاب ہے، اتنی
معتبر کہ باقی آسمانی کتابیں اس جیسی نہیں، یہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، اتنی معتبر کتاب ہے، جس مہینے میں آتی ہے وہ مہینوں کا سردار ہے۔ تو توجہ رہے، جملہ کہوں، جس رات میں آتی ہے وہ راتوں کی سردار ہے، جس نبی پہ آتی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ بھئی اتنی معتبر کتاب، اتنی مدلل کتاب، اتنی عظیم کتاب، اتنی مستند کتاب، اتنی مضبوط کتاب، اتنی عزتوں والی کتاب، اتنی برکتوں والی کتاب، اتنی رفتوں والی کتاب، اتنی عظیم کتاب ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اس جیسی نہیں، جو فرشتہ لے کے آتا ہے اس جیسا فرشتہ کوئی نہیں، جس مہینے میں آتی ہے اس جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آتی ہے اس جیسی رات کوئی نہیں، تو جس نبی پہ آتی ہے وہ ہم جیسا کیسے ہوئے؟ جس نبی پہ آتی ہے وہ ہم جیسا کیسے ہوئے؟ حضور توجہ ہے نا، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ ارشاد ہو رہا ہے انی واعظا قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من الطین۔ اللہ کہہ رہا ہے واعظ، توجہات میری جانب رہیں، واعظ، تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا، واعظ حبیب وہ وقت یاد کرو، واعظ جب، وہ وقت یاد کرو جب کیا، وَإِذْ قَالَ میں نے کہا، لِلْمَلَائِكَاتِ فرشتوں سے کیا کہا، انی خالق بشرا من الطین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اب آیت کے شروع میں رکو، اللہ کہہ رہا ہے واعظ حبیب وہ وقت یاد کرو، یاد دلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کو، اور قرآن مجید میں ایک جگہ پہ واعظ نہیں آیا، کئی مقامات پہ اللہ نے کہا حبیب وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے، اس کا مطلب نبی موجود تھے، آئے ہائے نبی موجود تھے۔ واعظ قال ربک وہ وقت یاد کرو جب میں آدم کو مٹی سے بنا رہا تھا، یاد مصطفیٰ کو دلایا جا رہا ہے، بنایا آدم کو جا رہا ہے، اس کا مطلب آدم نہ تھے میرے نبی تھے، آدم نہ تھے میرے نبی تھے۔ لو میں بات کھولتا ہوں، منطق کا سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، اگر جناب کی سماعت اور دہن کے زندان سے، زبان دہن کے زندان کی قید سے رہا نہ ہو تو سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ بھئی نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے، آدم بن رہے ہیں، نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے، نوح کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ بھئی دیکھیے گا نیاز مولا، یعنی اس وقت نبی موجود تھے جب آدم بن رہے تھے، تو آدم بن رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، نوح کی کشتی بن رہی ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، یوسف سے یعقوب کو ملایا جا رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی جاگیے گا نیاز مولا، ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اسماعیل اور ابراہیم مل کر کعبہ بنا رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آبشاریں بن رہی ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، سولی سے عیسیٰ کو اٹھایا جا رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ کلام کرنے کے لیے پہاڑ پہ آ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی جاگیے گا نیاز مولا، آبشاریں بن رہی ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آبشاریں بن رہی ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، شاخوں کا جگاؤ بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، چاند کی چاندنی بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کائنات بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، چاند کی چمک بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ستاروں کی چمک بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کائنات سج رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کائنات سمر رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی ساری کائنات بن رہی تھی، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ تو برکھو والا میں جملہ کہوں، جو ساری کائنات پر گواہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کا گواہ ہو اسے علی ولی اللہ۔ جو محمد الرسول اللہ کا سلامت رہیں گواہ ہو اسے جی اللہ یا رسول بسم اللہ، توجہ ہے حضور، بن رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔
آدم بن رہے ہیں بھائی میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے کا مکلو میرا مصطفیٰ تو اس وقت بھی تھا جب لفظ تھا نہ تھا. سلامت رہیں وہ شہد بھائی تک میرے سارے جانے پہچانے چہرے ہو. آپ کی دعا کا ذاکر ہوں تو جملہ کہنے لگا ہوں. دنیا کو کیا پتا نبی کسے کہتے ہیں, مصطفیٰ کسے کہتے ہیں, محمد کسے کہتے ہیں. جوانی علی کے لیے ہونی چاہیے, بازاری جوانی پہ لعنت ہونی چاہیے. لو میں کلیجے کا لہو دینے لگا ہوں اور برخوالا کی دیواروں پہ لکھ کے جانے لگا ہوں کہ شان رسالت کسے کہتے ہیں, شان رسالت پڑھتے کیسے ہیں, نبی کی نعت کسے کہتے ہیں, نبی کی نعت شیعہ کیسے پڑھتے ہیں. بندے کہتے ہیں شیعوں کو نبی کی نعت پڑھنا نہیں آتی. میرے محترم سامعین نعت سر میں نہیں پڑھی جاتی, نعت کا مطلب ہے محمد کی تعریف کرنا. لو میں نعت پڑھنے لگا ہوں, سر میں نہیں گر میں نعت پڑھنے لگا ہوں. اور ہر بندے کی گرمی نہ اتر جائے تو میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی. دل سے اگر علی علی نبی نبی نہ نکلے تو میں نے سیدہ کے دروازے پہ ساری نے جگایا کون ہے میرا نبی جو سرور کائنات ہے, جو فخر موجودات ہے, جو کونین کعبہ ہے, جو زہرا کا بابا ہے. سونے نعت کا جملہ جو زہرا کا بابا ہے, جو پیکر حسن و جمال ہے, جو مجموعہ غیرت و کمال ہے, جو والی صبر و استقلال ہے, جو عرب کا سلطان ہے, جو آقا کل ایمان ہے, جو وحی کا ترجمان ہے, جو رہبر شریعت ہے, جو پیغام حریت ہے, جو دنائے سبل ہے, جو مولا کل ہے, جو عشق اول ہے, جو حسن اول ہے, جو خلق اول ہے, جو خلق اول ہے, جو نور اول ہے, جو طٰہٰ یاسین مزمل مدثر واللیل کی زلفوں والا پیارا مصطفیٰ ہے. کون ہے میرا نبی جو نازش عرض و سما ہے, سرخیل انبیاء ہے, محبوب کبریا ہے, فروغ دیدہ امکان ہے, رونق بزم جہان ہے, کلید اسرار کائنات ہے, گنجینہ عمل و کمال ہے, آئینہ حسن و جمال ہے, مجموعہ غیرت و کمال ہے, جو حسن اول ہے, جو خلق اول ہے, جو خلق اول ہے, جو نور اول ہے, جو طٰہٰ یاسین مزمل مدثر ہے, جو خلق کا عظیم ہے, اخلاق کا کریم ہے, زبان کا صدیق ہے. کون ہے میرا محمد جس کا کردار قرآن ہے, جس کی گفتار حدیث ہے. بس یاد رکھے زمانہ لوگوں کے اور ہمارے عقیدہ رسالت میں بس اتنا فرق ہے. شاہ جی بیٹھے میں جملہ مکمل کروں. لوگوں کے اور ہمارے عقیدہ رسالت میں بس اتنا فرق ہے. لوگ نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے, ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی. ہم نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. ہم نبی کو نہیں, نبی کی وجہ سے ہم قرآن کو. توجہ ہے نا حبیب, وہ وقت یاد کرو جب میں آدم کو بنا رہا تھا, پتا چلا نبی اس وقت موجود تھے. یا رسول اللہ آپ تھے تو کیا تھے؟ بھئی توجہ ہے نا, آدم بن رہے, آپ تھے تو کیا تھے؟ تو سرکار نے فرمایا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا. جو بندے کہتے ہیں نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنا, اس بندے کو کان لگائے اور نبی کی حدیث سنے. نبی کہہ رہے آدم کے وقت میں تھا, بن رہا تھا تو میں موجود تھا. سرکار آپ تھے تو کیا تھے؟ تو سرکار نے کہا تو نبی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی, پانی پانی میں تھا. پتہ چلا نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں کب سے نبی تھا, نا نبی نے کہا کون تو نبی, جب آدم بن رہا تھا نا اس وقت بھی نبی تھا. بھئی اس کنتو کو سمجھنا ہوگا کہ نبی کب سے نبی ہے. تو ایک کنتو اور پڑھتا ہوں, ارشاد ہوا کنتو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا تھا. پتہ چلا اللہ پتہ نہیں کب سے تھا. لفظ کن تو اللہ نے لگا کے بتایا پتہ نہیں کب سے اللہ تھا, لیکن چھپا تھا. میں نے چاہا میری پہچان ہو, میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. اب اللہ نے بھی کن تو کہا. پتہ یہ چلا یہ کن تو اس منصب کے اعلان کے لیے آتا ہے جس منصب کی حد نہیں ہوتی, جس منصب کی حد نہ ہو. یہ کن تو اس منصب کے اعلان کے لیے آتا ہے. تو نبی نے اور اللہ نے کہا کن تو کنسن مخفین, پتہ نہیں کب سے اللہ تھا. جس دن کن تو کہا اس دن اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. کن تو نبیین, پتہ نہیں کب سے نبی تھا. جس دن کن تو نبیین کہا
اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ علی پتہ نہیں کب سے ولی تھا، جس دن من کن تو مولا کہا ولایت کا اعلان۔ جس دن کن تو من کن تو مولا۔ اب پہلا بشر بن رہا ہے حضرت آدم، کیا کہا؟ میں مٹی سے، تراب سے، تین سے بشر بنانے والا ہوں۔ مٹی سے نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا۔ بات یہیں پر رک کے سنو کیا کہا جا رہا ہے، قرآن ہے میرا بیان نہیں بھئی۔ مٹی سے انی خالق بشرن من الطین، تراب سے، تین سے، مٹی سے میں بشر بنانے والا ہوں۔ پتہ چلا آدم پہلے نہیں، آدم سے پہلے تراب ہے۔ ہائے ہائے، آدم پہلے نہیں، آدم سے پہلے تراب ہے۔ تو برکھو والا والو، تراب تو تب ہوگی نا جب ابو تراب ہوگا۔ اللہ اکبر، تراب تب ہوگی جب ابو تراب ہوگا۔ اب اللہ نے مٹی سے اس پہلے بشر کو بنا دیا، آدم بن گئے۔ اللہ نے کہا کہ جب میں بنا لوں تو اس میں نفخت فیہ من روحی، اس میں تھوڑی سی روح ڈال دوں تو اسے کرنا ہے سجدہ۔ سب نے سجدہ کیا بھئی، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ آدم کیا بنے؟ مسجود۔ آدم بھئی جسے سجدہ ہو وہ مسجود۔ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ہی آدم میں اپنی ایک صفت رکھی، مسجود، یعنی کوئی قتل ہو تو وہ مقتول، کسی پہ ظلم ہو تو وہ مظلوم۔ اسی طرح آدم کیا ہے؟ مسجود۔ آدم کو ہوا تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں کا سجدہ۔ اب اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا، تو نے تکبر کیا۔ کنت من العالین، کیا تو خود کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ پتہ یہ چلا عالین ایک علی نہیں، عالین علی کی جمع ہے۔ ہائے ہائے، یا علی مولا، یا علی مولا کہا جا رہا ہے تو نے خود کو عالین میں سے سمجھا۔ اب یہ ابلیس مخاطب ہوا۔ بسم اللہ، بلند تر صلوات، بسم اللہ۔ توجہ ہے، اب میری طرف دیکھیے شاہ صاحب، میں بس مختصر کرنے لگا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن نتیجہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے۔ کیا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ میری طرف دیکھنے، اب سجدہ نہیں کیا، کیا تو نے خود کو عالین میں سے سمجھ لیا؟ تو نے تکبر کیا؟ پتہ چلا کچھ ایسی ہستیاں عالین تھے جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ عالین وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو فیصلہ ہو گیا برکھو والا میں، عالین وہاں پہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو فیصلہ کرو وہ عالین جب یہاں آئیں گے تو آدم کے نالائق بچے، بد اخلاق بچے، بدتمیز بچے ان سے بیعت مانگیں گے، وہ کر دیں گے۔ اے ہائے، بلند کرو آدم کے نالائق بھائی مانگی گئی بیعت، یہ بیعت ہی تو ہے کربلا، بیعت کے تو نتیجہ مانگی گئی عالین سے بیعت۔ بھائی یہاں پہ رک کے میں یہاں تک آؤں گا، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب نہ شیطان نے کہا انا خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من النار، مجھے آگ سے بنایا، خلقتہ من الطین، اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اب اس ابلیس نے توہین کی تراب کی، توہین کی مٹی کی۔ اس نے یہ نہیں کہا اسے تو نے آگ سے بھی بنایا، ہوا سے بھی بنایا، پانی سے بھی بنایا، نہ، اس نے کہا اسے تو نے مٹی سے، تراب سے بنایا۔ جب اس نے اتنا کہا اللہ نے کہا دفع ہو جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ تو فیصلہ کرو، پہلے دن
اللہ نے اپنے دربار سے تراب سے بغض رکھنے والے کو نکال کے سمجھا دیا کہ یاد رکھو جو تراب سے بغض رکھے وہ مردود ہوتا ہے، جو ابو تراب سے بغض رکھے۔ اب اس نے کہا آلین وہ ہیں جو آدم کو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ یہاں آئیں گے تو آدم کے نالائق بچوں کی بیعت کریں گے۔ مانگی گئی حسین سے بیعت، آخری جملہ طالب دعا، مانگی گئی حسین سے بیعت، مانگی گئی، ولید نے کہا حسین ہماری بیعت کرو، حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین تمہارے پاس کچھ نہیں۔ حسین بادشاہ نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ کہنے لگے تخت ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، سپاہی ہمارے پاس، شاہی ہمارے پاس، نیزہ بردار ہمارے پاس، تیر انداز ہمارے پاس، ذہن بیچنے والے ہمارے پاس، زبان بیچنے والے ہمارے پاس، ایمان بیچنے والے ہمارے پاس، غیرت بیچنے والے ہمارے پاس، تاریخ لکھنے والے ہمارے پاس، قلم بیچنے والے ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، تخت ہمارے پاس۔ حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھیکاری تو حسین کے ہو، بیعت مجھ سے مانگ رہے ہو، ہائے 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 ہائے، بھیکاری تو حسین کے ہو، بیعت مجھ سے مانگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں نا حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آخری جملہ طالب دعا ہونے لگا ہوں، حسین تمہارے پاس کچھ نہیں۔ آدم کے نالائق بچوں نے، بات سے رب دیکھنا، آدم کے نالائق بچوں نے حسین سے بیعت مانگی، آلین سے بیعت مانگی، حسین نے بیعت کی نہیں۔ یہ کہتا حسین ہماری بیعت کرو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ شاہی ہمارے پاس، سپاہی ہمارے پاس، نیزہ بردار ہمارے پاس، تیر انداز ہمارے پاس، ذہن بیچنے والے ہمارے پاس، غیرت بیچنے والے ہمارے پاس، زبان بیچنے والے ہمارے پاس، تاریخ لکھنے والے ہمارے پاس، قاری ہمارے پاس، فتوے دینے والے مولوی ہمارے پاس۔ حسین ہمارے پاس سب کچھ ہے، حسین تمہارے پاس کچھ نہیں۔ حسین کے چہرے پہ پنجتن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی۔ حسین جلال پری نظروں سے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا کہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ، حسین تیرے پاس کچھ نہیں۔ حسین نے کہا تمہارا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بلند کرو حیدری علی حق علی حق علی حق علی حق بولو لیلال کلندر سیدو غیر سیدو، دو جملے مصائب کے طالب دعا۔ کربلا کے میدان میں چار سر ایسے ہیں جو بڑی مشکل تن سے جدا ہوئے۔ جب وہ تن سے جدا ہوئے ان پہ آسمان بھی رویا، ان پہ زمین بھی رویا۔ سیدو غیر سیدو، پہلا سر حسن کے یتیم کا، جناب قاسم۔ میرے جملے نہیں زیارت نہیہ میں تیرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے سموں نے جدا کر دیا۔ یا سیدہ، قاسم ابھی زندہ تھا، باقی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ان بے غیرتوں نے۔ حسن کا یتیم ابھی زندہ تھا، ان بے غیرتوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ کبھی اس ٹکڑے سے آواز آتی چچا حسین میں ادھر ہوں، اماں فروا میں ادھر ہوں، چچا حسین میں ادھر۔ بس سیدو غیر سیدو، مجھے چار سر پڑھنے اور طالب دعا ہونا ہے۔ عزادارو جب آیا نا مقتل میں، غریب آ کے آواز دیتا ہے قاسم، آواز نہیں آئی، پھر آواز دیتا ہے قاسم، جواب نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ کہتا ہے میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں قاسم بولنا۔ ٹکڑوں سے آواز آئی چچا حسین میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ سیدو غیر سیدو، اس مولا حسین بادشاہ نے کپڑا بچھایا، آبا بچھائی، ٹکڑے رکھے، لے کر چلے، آگے خیموں میں رکھ دیے۔ ادھر قاسم کی ماں ٹکڑے اٹھاتی رکھتی چومتی رکھتی چومتی رکھتی چومتی رکھتی۔ بیبیوں نے رو کے کہا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ماتم کر کے کہتی ہے وہ گانے والا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اور
میں نے دلہا بنا کے بھیجا تھا۔ سیدو اتنے میں 4 سال کی سیدزادی پاس آئی، سب کو کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس سیدزادی نے قاسم کا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا، ساتھ والے خیمے میں گئی، جا کے بہن کے چہرے پہ خون لگا کے کہتی ہے قاسم کی مہندی سمجھ لینا، اور جس دن دلہن بنی ہے اس دن ہی اجڑ گئی۔ بس عزادارو، دوسرا سر بڑے حوصلے سے سننا، دوسرا سر ہے علی اصغر کا۔ جب تن سے جدا ہوا آسمان بھی رویا زمین بھی روئی۔ عزادارو 11 محرم ان بے غیرتوں نے سروں کی گنتی کی، سروں کی گنتی کرنے کے بعد یہ بے غیرت کہتے ہیں مارے 72 تھے، سر 71 ہیں۔ ایک بے غیرت کہتا ہے علی اصغر کو حسین نے دفن کر دیا تھا۔ عزادارو یہ ہاتھوں میں نیزے لے کے وہاں آئے جہاں علی اصغر کا لاشا پڑا تھا۔ ان بے غیرتوں نے زمین پہ نیزے مارنے شروع کیے۔ یہ نیزے زمین پہ نہیں علی اصغر کی ماں کے دل پہ لگتے تھے۔ رو کے کہتی ہے میرے مرے ہوئے اصغر کو نہ مارو۔ زیادہ کہتا ہے میں علی اکبر کا سر تن سے جدا کروں گا۔ اور سیدو غیر سیدو مرہ ابن منقص حرام زادے سے عمر سعد کہتا ہے کر شمر لائن، کہتا ہے کر عمر سعد اور شمر لائن کہتے ہیں چل ہمارے ساتھ اور علی اکبر کا سر تن سے جدا کر۔ یہ علی اکبر کے لاشے پہ آئے، سیدو لاشے پہ آ کے مرہ ابن منقص سے کہتے ہیں سر جدا کر۔ یہ بے غیرت کہتا ہے میں یہاں پہ سر جدا نہیں کروں گا، میں یہاں پہ سر جدا نہیں کروں گا، ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے۔ سیدو یہ کہتا ہے میں یہاں سر جدا نہیں کروں گا۔ شمر کہتا ہے کہاں سر جدا کرے گا؟ یہ بے غیرت کہتا ہے علی اکبر کو وہاں لے جاؤں گا جہاں علی اکبر کی ماں بیٹھی ہے، علی اکبر کو وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی بہنیں بیٹھی ہیں۔ عزادارو یہ 4 بے غیرتوں کے ساتھ علی اکبر کا لاشا لے کے خیموں کے قریب آیا۔ اس نے آ کے علی اصغر کے گلے پہ خنجر رکھا کہ 4 سال کی سیدزادی آ کے علی اکبر کے سینے پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی ہے میرے مرے ہوئے بھیا کو نہ مارو۔ عزادارو یہ بے غیرت دائیں آیا، بچی دائیں ہوئی، یہ بے غیرت خنجر لے کے بائیں آیا، بچی بائیں ہوئی۔ سیدو یہ شمر سے کہتا ہے مجھے حسین کی بیٹی علی اکبر کا سر تن سے جدا نہیں کرنے دیتی۔ سیدو شمر بے غیرت نے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ لیا، علی اکبر کے سینے پہ لیٹی ہوئی سیدزادی پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ سجاد کی آواز آئی اور میری سکینہ کو چھڑا لو، اور میری سکینہ مر جائے گی۔ سیدو رو کے رخ کیا مدینے کی طرف، ماتم کر کے کہتی ہے سغرا تو اچھی رہی جو کربلا نہیں آئی، جب بابا کی گردن کٹی مجھے تماچے لگے، ادھر علی اکبر کا سر تن سے جدا ہوا اور مجھے تعزیاں لگے۔